2007 میں نا جب اچانک لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے وہ اندھیروں میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، تو ابھی بھی ہیں. تو اس دوران وہ ڈریم آیا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور لائٹ نہیں ہوتی، تو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کب تک اندھیروں میں بیٹھے رہیں گے، بہتر ہے کہ میں باہر جا کے کچھ روشنی ڈھونڈوں. تو اس وقت وہ اسمارٹ فون تو نہیں تھے ہوتے، وہ دوسرے نمبروں والے ہوتے تھے اور اس میں ٹارچ بھی ہوتی تھی. جی بالکل. تو اس طرح کا وہ موبائل ہوتا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. تو میں گھر سے نکلتا ہوں اور جب تک روشنی ہوتی ہے تب تک تو میں ایسے ہی چلتا ہوں. پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر وہ موبائل کی ٹارچ چلا کے نا تو پھر آگے جاتا ہوں. تو کافی دور تک جاتا ہوں لیکن مجھے کوئی روشنی نہیں نظر آتی. پھر اچانک جو ہوتا ہے نا مجھے دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے، تو پھر میں اس طرف چل پڑتا ہوں. تو جب میں تھوڑا قریب پہنچتا ہوں تو ایسے جیسے وہ کی ایک عمارت سی ہے. اوکے. تو ملٹیپل سٹوریز. تو پھر اور قریب جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ روشن تو ہے، لیکن ایک تو ہوتا ہے نا اگر لائٹ سے روشن ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے. تو ایسے جیسے وہ لائٹ سے نہیں آگ سے، یعنی اندر اس کے نا آگ کی روشنی، مطلب آگ اندر چل رہی ہو جیسے دور سے وہ لائٹ نظر آتی ہے ہمیں، اس طرح کا کوئی منظر تھا. جی جی بالکل. اوکے. تو پھر میں بالکل قریب پہنچ جاتا ہوں تو پھر مجھے کافی واضح نظر آتا ہے کہ واقعی ہی اندر جو ہے نا وہ آگ کی روشنی ہے اس میں. اوکے. تو پھر میں اندر جاتا ہوں تو نیچے جو ہوتی ہے نا گراؤنڈ فلور پہ وہ جیسے ریسٹورینٹ ٹائپ جگہ ہوتی ہے وہ، اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے چہرے جو سر ہوتا ہے نا، سر کی جو جسامت ہوتی ہے وہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو وہاں سے میں نے کہا کہ تو انسان تو نہیں ہے، تو یہ پھر کون ہے؟ تو مجھے تھوڑا سا نا آتا ہے کہ یہ شاید جنات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ الگ سے لوگ ہیں تو آپ ان میں چلے جائیں تو وہ پھر نوٹس کرتے ہیں یہ کون ہے، سارے مڑ کے دیکھیں گے فوراً، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے. تو پھر میں دیکھتا ہوں پیچھے سے ایک سیڑھیاں اوپر جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ مجھے عجیب سی نا اسمیل بھی آتی ہے. تو لیکن میں نے روشنی کی تلاش میں نکلا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں اب ادھر میں آیا ہوں اتنی دور سے چل کے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو مجھے ملے. تو مجھے تو وہاں پہ تو کچھ نہیں ملا اپنے مطلب کا. پھر میں اوپر اسٹیئرز ہوتی ہیں وہاں پہ جاتا ہوں تو فرسٹ فلور آتا ہے، وہاں بھی مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملتی. پھر سیکنڈ فلور، پھر تھرڈ، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا میں ٹاپ کے لیول پہ ٹاپ فلور پہ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کافی سیکیورٹی ہے، یعنی وہ جو گارڈز ہیں نا جنات کے وہ کھڑے ہیں. اوکے. تو وہ پھر میں چلتا جاتا ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے. پھر ادھر ایک سینٹر میں نا ایک ہال ہوتا ہے، بڑا کمرہ، اس کے سینٹر میں ایک شیشے کا ٹیبل پڑا ہوتا ہے. اس شیشے کے ٹیبل کے اندر نا ایک باکس پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً اس کے اندر کوئی خاص چیز پڑی ہے تبھی اتنا وہ سیکیورٹی کے ساتھ اس کو سینٹر میں بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو وہ پھر میں باکس جو ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے، اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس کو اٹھاتا ہوں اور وہاں سے میں پھر چل پڑتا ہوں. پھر واپس سیڑھی اتر کے نیچے جاتا ہوں، پھر باہر نکل جاتا ہوں اور پھر آگے جاتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے جو چاہیے تھا نا وہ مجھے ملا نہیں ہے. ابھی یہ صرف باکس ہے، اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا. پھر میں آگے چلتا ہوں کہ کچھ اور مجھے ملے. تو پھر کافی آگے چلتا ہوں تو پھر مجھے روشنی سی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں جب تھوڑا قریب جاتا ہوں تو وہاں پہ وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وہاں پہ مجھے ایک بلڈنگ نظر آتی ہے. تو وہ بلڈنگ کی روشنی مجھے بتاتی ہے کہ یعنی لگتا ہے مجھے ایسے کہ یہ نا واقعی لائٹ سے یہ روشن ہے، نہ کہ آگ سے یا کسی اور چیز سے. پھر میں قریب جاتا ہوں تو واقعی وہ ایک عالی شان قسم کی بلڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی ملٹیپل سٹوریز، اور بلڈنگ کے سامنے ایسے شیشے سے لگے ہوتے ہیں، وہ چمک رہے ہوتے ہیں روشنی سے، ان پہ جب لائٹس پاری ہوتی ہیں. تو پھر میں اندر جاتا ہوں. پھر میرے یعنی جب میں قریب پہنچتا ہوں تو میرے ذہن میں پھر وہی چیز آتی کہ اس کے ٹاپ پہ بھی نا کوئی قیمتی چیز پڑی ہوگی جیسے یہ پڑی تھی. تو میں اندر جاتا ہوں تو
जैसे अंदर जाता हूँ तो इधर दाईं तरफ ना वो रिसेप्शन टाइप बना होता है, डेस्क होता है रिसेप्शन। हाँ, लेकिन मैं उसकी तरफ गौर नहीं करता, वो बिल्कुल छोटा नहीं होता, काफी यानी बड़ा होता है। ठीक है। और बिल्डिंग भी काफी भरी और खुली होती है। तो जब मैं एंटर होता हूँ तो सामने मुझे ना वो लिफ्ट नजर आती है ऊपर जाने वाली। तो मैं कहीं इधर उधर नहीं देखता, मेरे ज़हन में यही होता है कि यहाँ भी मुझे कोई नहीं देख सकेगा, जैसे पिछली बिल्डिंग में नहीं देख सका, और मैं सीधा फौरन ऊपर जाता हूँ। तो मैं जैसे ही थोड़ा आगे जाता हूँ बिल्डिंग के में एंटर होने के बाद, जब आगे जाता हूँ लिफ्ट की तरफ, तो पीछे से मुझे कोई जवाब, पीछे से मुझे ना कोई रोकता है, आवाज देता है। तो वो मुझे कहते हैं कि कासिम जरा रुकिएगा। तो मैं नाम सुन के ना हैरान हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे कौन है जिनको मेरा नाम पता है। ठीक है। तो और मैं उधर ही फ्रीज भी हो जाता हूँ खड़ा। फिर मैं जब वापस यानी टर्न करता हूँ बैक, मुड़ता हूँ वापस, तो देखता हूँ तो पीछे सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं। माशाअल्लाह। तो मैं उनको देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। ठीक है। तो यानी यहाँ पे ऐड करेंगे कि क्या आप उनका, चूंकि पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, तो जब आपने उनको देखा तो उनका हुलिया और उनका किस तरह का फेस लुक और उनकी जिसामत क्या थी, कुछ जरा सा अगर आप हमें बताएं, क्योंकि हर किसी की जानने की ख्वाहिश होती है। मेरे पास वर्ड्स तो नहीं होंगे, पास तो नहीं होंगे बयान करने के लिए। हाइट उनकी काफी लंबी होती है, माशाल्लाह, काफी लंबी होती है, 7 फीट तक होगी, 6 से तो ऊपर ही होती है, 6.5 फुट ठीक है, तकरीबन, ठीक है, शायद ज्यादा हो। ठीक है। तो फिर मैं जब वापस मुड़ता हूँ, थोड़ा सा कदम 1-2 आगे इनके करीब जाता हूँ, तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कि आपको बॉक्स कहाँ से मिला है, जो डब्बा आपके हाथ में आपको कहाँ से मिला है। तो फिर मैं उनको ना सारी स्टोरी सुनाता हूँ कि मुझे एक बिल्डिंग नजर आई थी, मैं उसके अंदर गया था और मुझे वहां पे फील हुआ था कि ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है, और ये मुझे देख भी नहीं पा रहे। और फिर उसकी जो टॉप की बिल्डिंग है वहां से मैंने ये डब्बा उठाया। ठीक है। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते हैं कि उन्होंने वो आपको देख नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि फिर वो मुझे कहते हैं कि वो बड़े शरीर किस्म के जिन्नात हैं। ओके। तो आप ये जो बॉक्स है ना, ये आप मुझे दे दें, इसके अंदर एक अंगूठी है, वो अंगूठी आप रख लें, लेकिन ये बॉक्स मुझे दे दें, मैं ये इस बॉक्स को ना वापस उसी जगह रख दूंगा। अच्छा, अब इस दौरान बात हो रही है और मेरा ही जो नजर है ना वो उनके चेहरे की तरफ है। ठीक है। तो चेहरे की तरफ मुझे ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे अगर अल्लाह ने ये आसमान और जमीन को 6 दिनों में बनाया तो शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम को सदियों में या 2 सालों में बनाया। और मैं उनके चेहरे पे कोई नुक्स ढूंढ रहा था कि मुझे नुक्स मिले, मगर मुझे कोई नुक्स नहीं मिलता। और आंखें उनकी ऐसे थी जैसे अल्लाह ने यानी दुनिया भर का जो पाक पानी है वो भर दिया। और उनके बाल ऐसे थे जैसे पता नहीं कितना टाइम लगा के उनको सेट किया गया, और हर बाल जो है ना वो एक दूसरे बाल से अलग नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ जुड़ा भी हुआ है, और ऐसे पूरा एक हेयर स्टाइल बना हुआ है। और जो चेहरे की रंगत थी वो यानी बहुत ही दिलकश, यानी आंखों को बहने वाली। ठीक है। और जब वो बात कर रहे थे ना तो मुझे बकायदा नजर आ रहा था कि उनके जो बात करते हुए उनके मुंह से ना गुलाब के और चमेली के जो फूल की पत्ती है ना वो गिर रही है। कहते हैं ना कि इतनी शाइस्तगी से वो बात करते हैं कि फूल झड़ते हैं उनके मुंह से, ये चीज बिल्कुल ऐसी होती है। तो इस तरह से ना वो मुझे नजर आ रहा था। माशाल्लाह। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि ये बॉक्स, ये अंगूठी आप रख लें, ये बॉक्स मुझे दे दें और मैं वहां पे जाके रख दूंगा, वरना अगर उन्हें ये पता चला कि वो बॉक्स वहां पे नहीं है और वो आप और उन्हें पता चल जाएगा कि वो आप उठा के ले गए हैं, तो जब तक आप ये अंगूठी उनको वापस नहीं करेंगे वो आपकी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है। तो वो फिर अंगूठी निकाल के मुझे दे देते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि ये बॉक्स जो है ना मैं उधर जाके रख देता हूँ, फिर वो वहां से चले जाते हैं। क्या आप जरा बताएंगे अंगूठी किस तरह की थी? वो कुछ उस तरह अंगूठी के ऊपर अंगूठी थी सोने की बनी हुई, जैसे गोल्ड कलर होता है ना उस तरह से बनी हुई। ठीक है। और उसके ऊपर जो मोती है ना वो लाल रंग का मोती जो यानी पत्थर आप कह सकते हैं। जी। और वो जैसे वो अक्सर अंगूठियों में ऐसे वो कट्स बने होते हैं, ऐसे एंगल्स में समझ गए, काटे होते हैं उस तरह से। ओके।
تو پھر وہ یعنی وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس کل دوبارہ آئیں تو میں آپ کو نا اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا نا طریقہ بتاؤں گا. اچھا. تو یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں اپنے یعنی حیران خراب پریشان سوچتا رہتا ہوں کہ میں سلیمان علیہ السلام سے میں نے بات کی ہے, ان سے ملا ہوں, اور میرا خلیہ یہ ہے کہ میں نے کپڑے ایسے ہی پہنے ہوئے تھے اور چپل بھی میرے پاؤں میں ایسے تھی. تو مجھے تھوڑی سی نا وہ شرمندگی سی بھی فیل ہوئی. تو پھر میں نے کہا کہ اب میں کل پھر سلیمان علیہ السلام سے ملوں گا. تو اب میں دوبارہ واپس نہ وہاں بلڈنگ سے نکلتا ہوں, اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں, لیکن میں نشانیاں لگاتا جاتا ہوں راستے میں تاکہ مجھے کل آنے میں آسانی ہو, مشکل نہ ہو. تو میں گھر چلا جاتا ہوں. گھر جب جاتا ہوں تو وہی بجلی نہیں ہوتی. تو میں اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ دھوتا ہوں, اور پھر دھونے کے بعد سکھانا, اور پھر اس کے بعد میں بجلی کا انتظار کرتا ہوں کہ بجلی آئے گی تو میں ان کو پریس کروں گا. تو پھر بجلی آتی ہے تو میں پریس کرتا ہوں, اور پھر میں تیاری کر کے پھر میں سو جاتا ہوں. اور جب اگلے دن آتا ہے تو میں پھر دوبارہ واپس بلڈنگ میں جاتا ہوں. یعنی خوشی بھی ہوتی کہ میں سلیمان علیہ السلام سے ملوں گا دوبارہ. تو جب میں بلڈنگ کے اندر جاتا ہوں تو ریسیپشن میں دیکھتا ہوں وہاں پہ سلیمان علیہ السلام ہوتے ہی نہیں ہے. بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کہاں چلے گئے. تو وہاں پہ ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے اس ریسیپشن پہ. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کہاں پہ ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا, وہ چلے گئے ہیں. تو پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہے, آپ کا نام. تو میں ان کو بتاتا ہوں میرا نام قاسم ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام ایک خط چھوڑ گئے ہیں. تو وہ پھر وہ ہاتھ مجھے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ آپ جو ہے نا پڑھ لیں. تو پھر میں ہاتھ لے کے باہر آتا ہوں. تو اس ہاتھ کو کھول کے دیکھتا ہوں تو اس میں وہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہوتا ہے کہ اس انگوٹھی کو استعمال کیسے کرنا ہے. اچھا. جیسے کہ میں نے پچھلی رات کھاتا میں بتاؤں گا کیسے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ کچھ جو بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں تو وہ میں یوز کرتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں, اچھی طرح سے ذہن نشین کرتا ہوں ان کو. اور پھر میں واپس جو ہے نا اس انگوٹھی سے ہی آتا ہوں, جیسے انہوں نے وہ لکھا ہوتا ہے جیسے وہ ہواؤں کو کر کے. تو پھر میں وہ ہواؤں کے ذریعے واپس گھر آتا ہوں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب جو ہے نا اللہ کے حکم سے ان ہواؤں کے ذریعے نا وہ جنریٹر بنائیں گے اور پھر بجلی بنے گی, اور پاکستان میں جو ہے نا وہ خوشحالی آ جائے گی.